اردو ادب کی دنیا میں جب بھی عظمت، فکر اور فن کا ذکر ہوتا ہے، ایک نام اپنی چمک دمک سے سب کو ماند کر دیتا ہے۔ وہ نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے اس دور میں جب غالب کی شاعری نے ایک نئے عہد کی بنیاد رکھی۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کیے ہوئے، اس بزم میں مجھے نہیں بنتی حیا کیے، بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے۔ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہونے والے اسد اللہ خان نے بچپن ہی سے اپنے ذہن و دل کی پرواز کو بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ 5 سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن ان کی والدہ نے غالب کو تعلیم کی اہمیت سکھائی۔ کم عمری میں ہی شاعری سے شغف رکھنے والا یہ بچہ آگے چل کر اردو اور فارسی کے سنگم پر ایک عظیم شاعر بننے والا تھا۔ 1806 میں غالب دہلی آئے اور یہاں کے علمی و ادبی ماحول نے ان کی شاعری کو نیا رنگ و آہنگ دیا۔ دہلی کی گلیوں میں غالب کی شاعری گونجنے لگی اور جلد ہی وہ اردو ادب کی دنیا میں ایک نیا ستارہ بن کر چمکنے لگا۔ ان کا پہلا دیوان 1816 میں منظر عام پر آیا، جس نے شاعری کے افق پر غالب کی حکمرانی کو مسلم کر دیا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ غالب کی شاعری صرف الفاظ کا کھیل نہیں تھی، بلکہ زندگی کی حقیقتوں کا ایک آئینہ تھی۔ ان کی غزلوں میں عشق، غم، خوشی اور جدائی کی ہر کیفیت اپنی جگہ بناتی ہے۔ غالب کے اشعار نہ صرف اس زمانے کے لیے بلکہ آج بھی اردو ادب کا بہترین سرمایہ ہیں۔ جیسے غالب کہتے ہیں، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا۔ اور جیسا ایک اور غزل میں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دور میں غالب کو دربار میں بڑی عزت ملی۔ غالب نے دربار میں فارسی زبان میں قصائد لکھے اور بادشاہ کی شان میں کئی کلام پیش کیے۔ لیکن مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ غالب کی زندگی میں مشکلات کا آغاز ہوا۔ غالب کی زندگی کا ہر لمحہ شاعری میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ذاتی زندگی میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، جس کا غم ان کی زندگی کا مستقل حصہ رہا۔ ان کی بیوی امراؤ بیگم کے ساتھ ان کے تعلقات میں بھی کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ 15 فروری 1869 کو مرزا غالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا فن ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ آج بھی غالب کی شاعری دلوں کو چھو لیتی ہے اور ان کے اشعار اردو ادب کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ غالب کی شاعری ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہر لفظ میں ایک جہاں آباد ہے۔ ان کی فکر آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ان کے اشعار ہمیشہ ہماری روح کو جلا بخشتے رہیں گے۔ عزیزہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے، آئی شب ہجراں کی تمنا میرے آگے، ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو، اچھا